تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہدایت کے لیے سارے نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملتا رہا. بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر. ہر بشر کے لیے ہدایت کا سامان اللہ کرتا رہا. فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو کوئی نہ کوئی معجزہ نہ ملا ہو. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا ہے. لیکن وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، لیکن جو اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جو معجزہ مجھے ملا ہے وہ نہ تو عصا سانپ بنتا ہے، نہ پہاڑ سے اونٹنی نکلتی ہے، نہ ہی ہاتھ بغل میں ڈالنے سے چمکدار بنتا ہے، نہ لوگوں کے لیے ہدایت کا اس طرح کا کوئی سامان کیا ہے، نہ مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ ہے، نہ بیمار کو کوڑی کو اچھا کرنے والا معجزہ ہے، نہ گھر سے کھا کر آنے والے کو یہ بتانا معجزہ ہے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو. معجزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، جو مجھے معجزہ ملا ہے، فرمایا وَحْيًا اوحاہ اللہ تعالی الیہ، اللہ نے مجھے وحی کی شکل میں یہ قرآن عطا فرمایا. مجھے معجزہ یہ ملا. معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز. پہاڑ سے اونٹن نکلی، عاجز کر دیا. عصا سانپ بنا، عاجز کر دیا. اب یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ان کا معجزہ قیامت تک چلے گا. اس کی حفاظت کا ذمہ بھی نازل کرنے والے نے اپنے پاس رکھا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اب قیامت تک کے لیے یہ کتاب معجزے کی شکل میں موجود ہے. اللہ اکبر. اور معجزے کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز. ہدایت کی کتاب، یہ کتاب ہدایت ہے. ہدی للمتقین. اللہ اکبر. یہ ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے. پتہ کیا فرق ہے؟ ہدی للناس کا مطلب ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور ہدی للمتقین کا مطلب ہے صرف ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. جو بچ بچ کے چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے. ہدی للناس کا معنی خدا، اس کے تین معنی ہوتے ہیں. خدا کا معنی راستہ بھی ہوتا ہے، خدا کا معنی راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، خدا کا معنی منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے. ہدی للناس ہے، ساری کائنات کو راستہ دکھاتا ہے. شرک چھوڑو، کفر چھوڑو، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ساری انسانیت کو راستہ دکھا. لیکن منزل مقصود پہ ہر ایک کو نہیں پہنچاتا. راستہ دکھاتا سب کو ہے، منزل مقصود پہ ہر ایک کو نہیں پہنچاتا. فرمایا ہدی للمتقین، منزل مقصود پہ اس کو پہنچاتا ہے جس کے دل کے اندر یہ احساس موجود ہو کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیری رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. مولویوں نے کنفیوز کر دیا ہے. کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی کیسی بات کرتا ہے، کوئی کیسی تقریر کرتا ہے، کوئی کیسی جماعت بناتا ہے، کوئی کیسی تنظیم بناتا ہے. اللہ میرا راستہ گم ہو گیا، میں تیری ناراضگی سے بچنے والے راستے پر جانا چاہتا ہوں، اللہ تیری خوشنودی حاصل کرنے والے راستے پر جانا چاہتا ہوں. ایسا دل میں احساس پیدا ہو گیا اور اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. قرآن وعدہ کرتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم. باقی کام قرآن کا ہے، یہ ہوتا ہے معجزہ. باقی کام قرآن کا ہے. لوگ دلیلیں دیتے ہیں قرآن کے سچا ہونے کی. قرآن معجزہ ہے، قرآن حق ہے. اور حق پتہ کیا ہوتا ہے؟ حق وہ ہوتا ہے جس کو ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن آپ اپنا ثبوت ہے.
قرآن آپ اپنی دلیل ہے. کوئی کہے میں قرآن کی سچائی کی دلیل مانگتا ہوں، اس کو قرآن پڑھنے کے لیے دے دیجئے. وہ قرآن پڑھے گا، قرآن اپنا آپ خود بتا دے گا کہ میں حق ہوں.